آج اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا تو بچوں کو قرآن ضرور پڑھانا۔ ہاں، تجوید کے امام حضرت امام اعظم قرآن پڑھاتے تھے، منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ ایک دن شاگردوں نے کہہ دیا حضرت جی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ دن سے آپ کے منہ سے جواب یہ سانس کے ذریعے ہوا آتی ہے نا تو پورا کمرہ مشک و عنبر سے مہکتا ہے۔ حضرت اس میں راز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ مقدر پہ ناز کرو جنہوں نے بیٹوں کو قاری بنایا ہے، نصیب پہ ناز کرو جن کے بیٹے قرآن والے ہیں۔ کہنے لگے حضرت جی کچھ دن سے آپ کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہنے لگے بچوں یہ راز رہنے دو، لیکن کچھ شاگرد اساتذہ کے منہ چڑھے ہوتے ہیں، زیادہ قریبی ہوتے ہیں نا، مفتی صاحب سے زیادہ قریبی ہوتے تو وہ لڑ جاتے، نہیں بتائیے ضرور۔ امام اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آج اس راز سے پردہ اٹھ رہا ہے اور جس سے پردہ اٹھ جائے وہ راز نہیں رہتا۔ کہا حضور بتائیے تو۔ فرمانے لگے ایک دن میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، خواب میں میرے محبوب تشریف لے آئے۔ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ خواب میں میرے محبوب تشریف لے آئے اور ان علماء سے پوچھی، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری مثلیت اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ حضور کو خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں حضور آئے، فرمانے لگے آسم ذرا قرآن پڑھ کے تو سنا۔ فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، محبوب نے میرے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ حضور نے میرے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھے، کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم جس دن سے حضور نے اپنے لب میرے لبوں پہ رکھے وہ دن آج کا دن ہے، سانسیں جتنی لیتا ہوں خوشبو مدینے والے کی آیا۔ اللہ اکبر، یہ نورانی جماعت ہے، اللہ نے جس کا نصیب اتنا بلند کیا کہ یہ قرآن والے موجود ہیں۔ ان کی صرف دعائیں چاہیے اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ محبت سے کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ اب ذرا سنیں، راہ طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے، جہاں بھی پھسل گئے، سمجھ رہے نا؟ اللہ سلامت رکھے۔ راہ طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے، ہم نے کسی کا نام لیا اور سنبھل گئے۔ ہم نے کسی کا نام لیا اور سنبھل گئے، وہ تھے کہ پل صراط سے ہنس کر گزر گئے۔ وہ تھے میں کون؟ صدیق تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، حسنین کریمین تھے۔ وہ تھے کہ پل صراط سے ہنس کر گزر گئے، ہم جیسے کھوٹے سکے بھی محشر میں چل گئے۔ ہم جیسے کھوٹے سکے بھی محشر میں چل گئے، اور سورج سے موم کا تو پگھلنا بہت سنا۔ سورج سے موم کا تو پگھلنا بہت سنا، لیکن عرب کے چاند سے پتھر پگھل گئے۔ لیکن عرب کے چاند سے پتھر پگھل گئے۔ نصیب والے ہو ان کی محفل میں بیٹھے ہو، ورنہ سچ بتانا اتنی سردی میں کسے بستر اچھا نہیں لگتا۔ سب چاہتے ہیں کمبل ہو، رضائی ہو، گرمائی ہو، پھر چین کی نیند آئی ہو، لیکن آپ اٹھ کے نہیں جا رہے۔ میری نظریں دیکھ رہی ہیں، جہاں 70 سال کے لوگ دکھائی دے رہے وہی 5 سال تک کے بچے بھی دکھائی دے رہے۔ میں یہ بات کہہ دوں تو بھیجا نہیں، یقیناً کسی کا پیار ہے جو محفل سے اٹھنے نہیں دے رہا، کسی کی چاہت ہے جو اس جگہ سے جانے نہیں دے رہی ہے۔ اور وہ چاہت کس کی ہے تو سنو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بڑا عمدہ خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی تجمل حسین صاحب قبلہ نے آپ حضرات کے سامنے ناموس رسالت کے تعلق سے کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو محبوب کی عظمت پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ ہاں، مگر کچھ کڑوی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت جی وہ ڈنک ہیں جو باہر کے لوگ مان رہے ہیں، یہ وہ ناسور ہے جو باہر کے لوگ پھیلا رہے ہیں، لیکن کچھ ناسور ایسے ہیں جس کو ہم اندر سے پھیلا رہے ہیں۔ سنیں ذرا غور سے میری بات کو، انداز ہے میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم نے غیروں کو گالیاں دے لی، دل ٹھنڈا ہو گیا، ان کے خلاف احتجاج کیے، کلیجے ٹھنڈے ہوئے، لیکن ابھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔
सच तो ये है कलेजा उस दिन ठंडा होगा जिस दिन मुस्तफ़ा का गुस्ताख अपने किरदार को, अपने कैफिर किरदार को पहुंचेगा, उस दिन कलेजा ठंडा होगा। लेकिन जरा सच्ची बात बताओ, अल्लाह वालों की महफिल में आए हो, शेखुल मुस्लिमीन की महफिल है, बेशुमार तसानीफ हजरत की हैं, अल्लाह अकबर। ये सिर्फ किसी बाप के बेटे नहीं है, किसी खानका के सज्जादा नहीं, बल्कि आला हजरत की अता का नाम शेखुल मुस्लिमीन है। हाँ, करामत आला हजरत का नाम शेखुल मुस्लिमीन है। ये मेरे आला हजरत का खास अनमोल तोहफा है जो इस सरजमीन वालों को आला हजरत ने अता फरमाया। उनकी जिंदगी की बेशुमार तसानीफ, पूरी जिंदगी खिदमत खल्क करते रहे। लेकिन एक बात क्या दुक्कड़ की बात है, मज़ारात होते हैं, मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को कि अल्लाह वालों की महफिल में तुमने मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल आबाद की है, वरना कितनी जगहों पे नाच की महफिलें, रक्स की महफिलें, ढोल की महफिलें, तमाशे बनाए जाते हैं, लोग डांस करते हैं, कव्वालियों के नाम पे बदमाशियां हो रही हैं। मुझे बता तो सही, कभी अल्लाह वालों के मज़ार पे जाके इनसे पूछ, बताओ तो सही, दुनिया ने तुम्हें इतनी इज्जतें क्यों दी, आज तुम्हारा मज़ार क्यों बना? खुदा की कसम आज भी इनके मज़ारों से आवाज आएगी, नादानो तुम ढोल लेकर के हमें राजी करने आए हो, हमने दुनिया में रब को बनाने के लिए न ढोल का सहारा लिया, न म्यूजिक का सहारा लिया, हमने रब को मनाने के लिए कभी कुरान पढ़ा है, कभी मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ी है, लोगों को जा जा करके बताया था आओ रब के करीब हो जाओ, आओ मुस्तफ़ा के करीब हो जाओ। लेकिन तुमने कौन से गुल खिलाए? मज़ार अल्लाह वाले का है। पूरी जिंदगी उन्होंने उम्मत को खुदा से डराया, उसके अजाब से डरा करके महबूब के कदमों पे ला के डाला। आज वही उम्मत जब उस बुजुर्ग के मज़ार पे जाने के बाद जब ढोल तमाशे करती होगी तो मुझे बता तो सही अल्लाह वाले के जिगर पे क्या गुजरती होगी? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती होगी? क्या उनके दिल पे ये ख्याल नहीं आता होगा? पूरी जिंदगी हमने अल्लाह अल्लाह की सदाएं दी, पूरी जिंदगी नबी नबी के तराने गुनगुनाए, आज यही कौम हमारे सीने पे आकर के ढोल तमाशे कर रही है तो याद कलेजा छलनी छलनी होता है। आज कहते हो हमने तरक्की नहीं की है। अगर आज इसी बस्ती के अंदर कव्वाली की महफिल हो तो जबार हजारों की गड्डियां लेके खड़े हो जाते हैं और ऐसे लुटाया करते हैं जैसे नचनियों पे पैसे लुटाए जाते हैं। मुझे बता तो सही, आज दुनिया में कौन सी कौम ऐसी है जो अपने पैसे को बेदर्दी के साथ बर्बाद कर रही हो? कौन सी कौम ऐसी है जो नचनियों पे दौलत में आग लगा रही हो? फिर कहते हो हमने तरक्की नहीं की है। दावे के साथ कहता हूँ तरक्की तरह मुकद्दर हो जाएगी, लेकिन इस बात को गांठ बांध ले, जो पैसे तुम फजूलियात में लुटाया करते हो उसको फजूल खर्ची पे बंद करो। बस्ती में अगर कोई शहीद बच्चा है उसकी तालीम पे पैसा खर्च किया जाए, अगर पढ़ने वाला बच्चा है उसकी तालीम पे पैसा लुटाया जाए, अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है उसकी तरक्की पे पैसा लगाया जाए। दावे के साथ कहता हूँ पैसा तेरा होगा तो बेटा वकील बनेगा, वो मुस्तफा का उम्मती होगा। पैसा तेरा होगा जो बेटा जज बनेगा, मुस्तफा का उम्मती होगा। पैसा तेरा होगा जो बेटा तरक्की के मैदान पे कदम रखेगा, मुस्तफा का उम्मती होगा। और फिर कोई तुम्हें धक्के नहीं देगा, फिर तुम्हें रोने की जरूरत रही है, भीख मांगने की जरूरत रही है। अगर कलम तुम्हारे पास होगा तो भीख मांग के नहीं, आगे बढ़ के गरेबान पकड़ के अपना हक छीना जा सकता है। मुस्लिमीन मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। तो यार पैसे को पैसा समझो, वक्त की इज्जत करो। आज ये जो इतना बड़ा मजमा मेरी आंखों के सामने है और ये महीनों महीनों की मेहनत है आपकी, मैं नहीं चाहता आपके इतने कीमती वक्त को मैं हंसियों में उड़ा के चला जाऊं। और मुझे हंसने का हक भी किसने दे दिया? जिस कौम की बेटियों को सरेआम बेइज्जत किया जा रहा हो, फिर वो महफिलों में बैठ के दांत फाड़े, हया आनी चाहिए। जिस कौम की बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा हो, उस कौम को हंसने का अधिकार नहीं है। जिस कौम के बच्चों को सरेआम काटा जा रहा हो, उस कौम को हंसने का अधिकार नहीं है। हमें तो टूट के मर जाना चाहिए। मुस्तफा की अजमत पे हमला, उनकी उम्मत पे हमला, उनके नाम लेने
والوں کی شان و شوکت پہ حملہ، ہمیں غیرت نہیں آئی۔ آج بھی میری قوم کا جوان کانوں میں لیڈ لگا کے تماشائی بنا ہے۔ اگر گاڑیاں چلاتے ہو کان میں کانوں کی لیڈ لگی ہے، تم ٹیمپو لے کر کے کمانے کے لیے نکلے، ٹھیلی لے کر کے کمانے کے لیے نکلے، آٹو لے کر کے کمانے کے لیے نکلے، تم نے کانوں میں گانوں کی لیڈ لگائی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، صبح سے شام تک تو آٹو چلاتا رہا، 10-10 روپے کر کے بچوں کے لیے کماتا رہا، لیکن تیرے کان میں گانوں کی لیڈ لگی رہی۔ اور میں کہتا ہوں ظالم تو نے صبح سے شام تک حلال کمایا تو ضرور ہے، لیکن کانوں میں گانوں کی لیڈ لگانے کے بعد تو نے اپنے رزق کی برکت اڑا دی ہے۔ کیا اچھا ہوتا جب تو کمانے کے لیے نکلتا، لیڈ تیرے کان میں ضرور ہوتی لیکن گانے نہیں ہوتے، مصطفیٰ کی نعت کے ترانے ہونے چاہیے، موبائل تیرے ہوتا لیکن نبی کی نعت کے نغمے ہوتے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 500 روپے کما کے لاتا تو صرف اس کے اندر 500 کا کام نہیں ہوتا، صبح سے شام تک نعت سنتا، محنت کر کے 500 کماتا، خدا کی قسم روپے 500 ہوتے، مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ 5000 کی برکت عطا ہے۔ فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جوان بدلو اپنے آپ کو، اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ ہاں، کس کل کا انتظار کر رہے ہو؟ اس کل کا انتظار کہ جبریل آئیں گے فرشتے لے کر کے؟ لوگ کہتے ہیں مدد نہیں آ رہی اللہ کی طرف سے، آئے گی کیا خاص مدد؟ تو لحاظ میں لیٹ کے مدد نہیں آ رہی؟ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی 313 کی طرح میدان میں نکل۔ اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو خالی ہاتھ اپنے رب کو دکھا۔ اگر تیرے پیر میں چوٹی بھی ٹوٹی ہے وہ لے کے نکل، یا اللہ جو تھا لے کے آ گیا ہوں۔ خدا کی قسم 1 قدم بڑھانا تیرا کام ہے، 10 قدم آگے چل کے آنا یہ رب کی رحمتوں کا کام ہے۔ نکلو تو آگے، ہم تو تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اگر آج میرے گھر میں آگ لگی ہے نا تو علامہ صاحب سوچتے ہیں میرا گھر محفوظ ہے، اگر ان کے گھر میں آگ لگی تو میں سوچتا ہوں میں محفوظ ہوں۔ تاریخ پڑھو اپنی، مسلمانوں کو جب بھی قتل عام مسلمانوں کا کیا گیا ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں، اگر اب بھی نہیں سمجھے تو پھر کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جب بھی ہمارا قتل عام ہوا ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصے کو بغل میں لیا گیا، دوسرے حصے کو سامنے کھڑا کیا گیا، ایک کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے تھپتھپایا گیا ہم تیرے تو ہمارا، دوسرے کو کاٹا گیا۔ یہ ہنستے رہے کہ ہم پہ تو ہاتھ ہے ان کا، ہم تو محفوظ ہے، کٹ تو یہ رہے، لیکن جب یہ کٹ کے نبٹ گئے تو پھر ان کو بھی بغل سے نکال کے کاٹا گیا۔ آج بھی وہی چال چلی جا رہی ہے، کچھ پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے، کچھ کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ اور یار یہ سیاست کی کرسی کتنے دن کی ہے، یہ کتنے دن چلے گی؟ آؤ مصطفیٰ کے دامن میں آ کے جمع ہو جاؤ، اللہ والوں کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر کے اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اور رشتے چاہے جو بھی ہوں صرف کلمے کا رشتہ قائم رہنا چاہیے، محمد عربی کی نسبت کا رشتہ قائم رہنا چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت کے پیار کا رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ اگر تم نے ان کی محبت کا رشتہ اپنے دلوں میں اتار لیا تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم ساری دنیا ایک پلے میں کھڑی ہو جائے، پوری دنیا مل کر کے بھی مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور آج بھی کہتا ہوں دنیا کہتی یوگی نے مارا، کوئی کہتا مودی نے مارا، میں کہتا ہوں ان کی اوقات پہ آگے یہ مار سکے، یہ غریب نواز پہ بیٹھائے ہوئے اگر اونٹ نہیں اٹھا سکتے ہیں لائے ہوئے کلمہ پڑھنے والوں کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، بلکہ سچ تو یہ ہے ان کے پگولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے جلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اسلام۔ اتنا بڑا مجمع میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن مجھے بتا تو صحیح کہ گھر جا کے تو اپنے بھائی کو سلام کرے گا؟ اور کیا تبدیلی آئی جلسے کے بعد؟ آئے رات بھر بیٹھے نعرے لگائے چلے گئے، جب آئے تھے تب بھی سگا بھائی ناراض تھا، کہے ہیں تب بھی ناراض ہے، اور تو اپنوں کو نہ منا سکا، دشمنوں کو کیسے منائے؟ مجھے بتا تو صحیح یہ کون سا معاملہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے؟ اپنوں کے گلے کاٹو اور کہو ترقی نہیں ہو رہی؟ اور حیا کر میرے حضور کی محفل سجی ہے، ممبر پر سید الانبیاء ہے، صحابہ کی سامنے محفل ہے، ممبر پہ بیٹھ کے میرے حضور نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی اگر ایسا شخص ہے جس سے اس کا اپنا ناراض ہے، فرماتے وہ محمد کی محفل سے اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرے حضور نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ اگر تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس سے اس کا اپنا ناراض ہے تو میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ ایک جوان صحابی اٹھے، گردن جھکائی، روتے ہوئے اپنی خالہ کے گھر چلے گئے۔
وہ خالہ بھی غیر مسلم ہے، کلمہ نہیں پڑھا خالہ نے، اور جا کے کہنے لگے خالہ مجھے معاف کر دے۔ خالہ نے کہا بات کیا، تجھے 4 سال ہو گئے آج تک میرے دروازے نہیں آیا، آج کیسے آ گیا؟ کہنے لگا خالہ معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا نا تو میرا محبوب اپنی محفل میں بیٹھنے نہیں دے۔ اللہ اکبر، اور کون سا کلمہ پڑھا گیا ہم نے، کون سا دین سیکھا، یہ حضور کی تعلیم ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تو نے معاف نہ کیا میرا محبوب مجھے اپنی محفل میں بیٹھنے نہیں دے گا۔ خالہ کہنے لگے کس محبوب کی بات کرتا ہے؟ کہنے لگے میں اس محبوب کی بات کرتا ہوں جو رب کا بھی لاڈلا ہے، جگ کا بھی لاڈلا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنی بات کہی نا کہ جو رب کا بھی لاڈلا ہے، جگ کا بھی لاڈلا ہے، کا نام کیا؟ کہنے لگے میرے محبوب کو دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ اتنا خالہ نے سنا، کہنے لگے یہ وہی تو ہے نا جس کے خلاف میں رات بھر بیٹھ کر کے منصوبے بناتی ہوں، جس کے راہوں میں بچھانے کے لیے میں کانٹے اکٹھے کر کے لاتی ہوں، کیا اس نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں خالہ اسی نے کہا ہے۔ کہا وہ جانتا بھی ہے کہ میں اس کی دشمن ہوں؟ کہا میرے محبوب سے چھپا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے جب اس جملے کو دیکھا تو کہنے لگے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو پایا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں ظہور۔ کہا خالہ کہنے لگتی ہے بیٹے سچ تو بتا۔ کہا ہاں خالہ میرے محبوب نے کہا ہے اگر تیرا اپنا تجھ سے ناراض رہ گیا تو محمد کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خالہ تیرا دشمن صحیح، تو اس کی دشمن صحیح، لیکن مجھے معاف کر دے۔ خالہ نے ہاتھ پکڑا بھانجے کا، کہنے لگی نا اب یہ سودا یہاں نہیں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ کہا اسی محبوب کے قدموں پہ لے کے چل، اب یہ سودا وہی ہوگا۔ اللہ اکبر، خاتون آئی ہے، مصطفیٰ کو دیکھا ہے، چیخ مار کے روئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا خاتون بات کیا ہے؟ رو کے کہتی محبوبہ اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا دے، کلمہ پڑھا دے۔ کہا کس لیے؟ کہا میں سمجھ گئی اور جو دشمنوں کو روٹنے نہیں دیتا وہ اپنوں کو ناراض کیسے رہنے دیتا۔ عظمت رسول، عظمت مصطفیٰ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ تو بتاؤ تم نے اپنوں کو منایا؟ کتنے ایسے ہیں یار کہ عیدیں گزر جاتی ہیں لیکن باپ بیٹھا بیٹھا تکتا رہتا میرا بیٹا عید ملنے نہیں آیا، اور تم نے کہاں انصاف کیا اپنوں کے ساتھ؟ میں اس بات کا قائل نہیں کہ نعرے لگاؤ یا بالکل مت لگاؤ، اس میں فرق کچھ نہیں پڑتا، ورنہ میں جنت کا ٹھیکیدار جو تمہیں ایک رات میں جنت بانٹ کے چلا جاؤں گا۔ میں اتنا جانتا ہوں جنت اتنی سستی ہوتی نا حضرت بلال اپنے جسم کی چربی کو آگ پہ نہ پھیلا۔ اللہ، مجھے پتا ہے جنت کتنی مہنگی ہے، اگر اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں یہ 72 لاشیں نہ ہوتی۔ ہاں بہت مہنگی ہے جنت یار، مگر قربان جاؤ آمینہ کے لال پر، یہ ان کا کرم ہے۔ بریلی سے آواز آتی وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح تو نے اپنوں کی قدر کہاں کی؟ یہ سماج ہے، مجھے معلوم ہے میں کس سماج کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے میں کن لوگوں سے بات کر رہا ہوں، برا لگے تو معاف کر دیں، میں دل توڑنے نہیں آیا، کچھ کڑوی باتیں ہیں، بس سچ تو یہ ہے کہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں۔ کتنے لوگ کہیں گے مفتی صاحب کس کو بلایا تھا؟ نہیں، کل نہیں، مرنے کے بعد کہو گے مفتی صاحب جو بھی آیا تھا مصطفیٰ کا سچا غلام آیا تھا۔ ہاں بس ایک درد دل ہے جو بستی بستی قریہ قریہ لے کے گھومتا ہوں اور چاہتا ہوں حضور کا سچا پیغام امت تک پہنچے۔ یہ سارے لوگ وہی کام کرتے ہیں، لیکن امت کو میں بھی جانتا ہوں یہ قوم اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتی جو بنا خرچے کے بتانے آ جائے۔ ہاں ہم اس کی بات کو ویلیو نہیں دیتے، چاہے اپنے علاقے کا کتنی بڑا علامہ کا ہو، ہم سوچتے نہیں یہ کچھ نہیں ہے، اسے بلاؤ مراد آباد سے حماد آ کے بتائے گا۔ مجھے کہ جبریل نے پڑھایا؟ میں نے بھی انہیں بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، تب خدا نے مجھے اس لائق بنایا ہے۔ لیکن بات سنیں ذرا، یہ ڈیوٹی میری ہے، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، اور کوئی جا کے یہ نہ کہے کہ رات میں تقریریں ہوتی ہیں فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بتا تو صحیح، ہم تو خیر ہیں بھی امتی، میرے حضور ابو جہل کے دروازے پہ کتنی بار گئے سمجھانے کے لیے، پھر رب نے کیا فرمایا؟ محبوب دل تھوڑا نہ کر، تیرا کام پہنچانا ہے، عمل تو ہماری توفیق سے کرے گا نا بندہ، تو علماء کی ذمہ داری بتانا ہے، ہاتھ پکڑ کے کان پہ مار کے عمل نہیں کرانا ان کا کام ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ میری بات سنیں، جو میں عرض کر رہا تھا، ہم نے رشتوں کی کتنی قدر کی، یہی سماج ہے میرا، یہی سماج ہے۔ اگر آج ابھی کچھ دن پہلے حضرت لاک ڈاؤن میں جب کرونا کا مہاماری چل رہی تھی
کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی، کتنی عورتوں کا سندور صاف ہوا، کتنے بوڑھے باپوں کا سہارا گیا۔ موت جب آئی نا تو پھر کسی کے آنسو نہیں دیکھے، جب موت آئی پھر کسی کی چیخوں کا خیال نہ آیا موت کو۔ جسے لے کے جانا تھا اسے موت کا فرشتہ لے کے گیا، چھوڑ کے کسی کو نہیں گیا، جس کا نمبر تھا اسے لے کے گیا۔ لیکن اسی سماج میں نے لوگوں کو دیکھا، اسی سماج میں دیکھا، کئی مسجد بننے کی باری آتی، کھڑے ہو کے کہتا سارا پتھر میری طرف سے ہے، ساری ٹیلس میری طرف سے ہے، جی ممبر کا مصلہ میں دیتا ہوں۔ لیکن میں نے دیکھا اس کے 2 مہینے گزرے تھے کہ یتیموں کے حال گھر سے باہر آ گئے۔ نظروں نے دیکھنا شروع کر دیا، کسی کے بدن کے پھٹے کپڑے، کسی کے پیر کی ٹوٹی جوتی۔ جب پوچھا گیا بیٹے حال کیا ہے تو کہتا جس دن سے باپ کا جنازہ اٹھا ہے خوشیاں ٹوٹ گئی ہیں، جس دن سے باپ گیا ہے اس دن سے حسرتوں کا جنازہ نکل گیا۔ اور میرے بھائی میں اس سماج سے بات کر رہا ہوں جس سماج کے اندر اگر سگے بھائی کا انتقال ہو اور یتیم بھتیجے چھوڑ کے جائے تو ہم 30 میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نہیں جی آج سے باپ بن کے میں ان کی پرورش کروں گا، اور 40ویں تک باپ بنتا ہے اور اس کے بعد پھر بھول جاتا ہے یتیم بھتیجوں کو روٹی ملی کہ نہیں ملی، کیا بیوہ بھابھی کے حلق کے نیچے کھانا اترا کہ نہیں اترا ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ ہے دین ہمارا؟ ہم نے 40ویں تک کیوں نعرے لگائے کہ باپ کا پیار ہم دیں گے؟ تاکہ یہ سماج دیکھ لے، رشتہ دار دیکھ لیں کہ بھتیجے کتنے پیارے ہیں۔ اور یہ سماج اتنا ظالم ہو گیا یار کہ اگر سگا بھتیجا یتیم ہے اور اپنا بیٹا اگر پھل کھا رہا ہے اور سامنے سے یتیم بھتیجا آ جائے تو وہی باپ جس نے کہا تھا وہی چچا کہ نہیں آج کے بعد باپ بن کے میں پرورش کروں گا، اپنے بیٹے کے کونی مار کے کہتا جب بیٹے اندر اٹھا کے لے جا ورنہ اس کی نیت بڑھ جائے گی۔ اور بھائی پوچھتے ہو یہ قیامت کب آئے گی؟ سن اگر یتیموں کی نیت پڑھنے لگ جائے تو سمجھ لے قیامت تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ کون سا دین ہم نے سیکھا؟ ہم ہیں کہاں پہ؟ اللہ اکبر، پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتی ہے اور کچھ کتے بھونک کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف کفر کے فتوے دیے۔ میں کہتا ہوں میری جان تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی پڑھ کے تو دیکھ اعلیٰ حضرت نے جہاں عقیدے کی حفاظت کی ہے وہاں عمل کی بھی حفاظت اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ کبھی پڑھ کے تو دیکھ آج سگا بھتیجا دروازے پہ بھوکا بیٹھا رہتا ہے، سگا بھتیجا اپنے گھر میں گوشت بھون رہے ہیں، خوشبوئیں نکل رہی ہیں، لیکن یتیم بھتیجا کروٹ میں بھوکا سو رہا ہے، چچا کو فکر ہی نہیں اس کی۔ یہ زندگی ہے ہماری؟ اور یار ہم اپنوں کے نہ ہو سکے تو بتاؤ پھر کس سے امید رکھی جائے کہ یہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ کس سے امید رکھو گے کہ یہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اور یتیموں کے نام پہ منہ بگاڑنے والوں، سردی کے موسم میں دیکھنا کتنے بچے آئیں گے، کوئی مونگ پھلی بیچنے آئے گا، کوئی چنے بیچنے آئے گا، ہم دیکھتے ہیں کوئی بچہ آواز دے رہا ہے، ہم کو منہ نکال کے کہتے ہیں کون ہے؟ کہا یہ سامان بیچنے والا ہے، جیب سے پیسے نکالے لے 10 روپے کے چنے دے، 10 روپے کی مونگ پھلی دے، اس نے بڑی پیکٹ میں دینے لگا تو یہ تو ہم کہتے ہیں اتنی تھوڑی کیوں دے رہا، 4 دانے اور ڈال۔ اور ظالم تو نے 4 دانوں پہ تو نظر ڈالی لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا جس موسم میں تو کمبل میں لیٹا ہوا ہے، جس سردی میں تو رضائی کے اندر لپٹا ہوا ہے، آخر کون سی مجبوری ہے جس نے اس غریب کو چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ کون سی مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ غریب ننگے پیر توڑ کے آیا ہے؟ بجائے اس کے تو نے 10 روپے کی مونگ پھلی کی مقدار پہ نظر ڈالی، اس کے 4 دانے کم بتا کے تو نے اپنے دل کی آگ کو بجھا لی۔ کیا یہ اچھا ہوتا اس کے ننگے پیروں پہ نظر ڈال دیتا؟ اگر پیر میں ٹوٹی ہوئی تھی گھر کے اندر جاتا اس کے پیر کے بچے کے جوتے تلاش کرتا۔ اور خدا تیرے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے سر پہ تیرا سایہ سلامت رکھے۔ اور کبھی یتیم دیکھ لیا کر تو اللہ کا شکر ادا کر لیا کر، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کر یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ابھی میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہے۔ ہمارا تو احساس ہی مردہ ہو چکا ہے، ہم جاتے ہیں ہوٹلوں پہ کھانے کے لیے، لمبے بل آیا کرتے ہیں، ہم آواز دے کے کہتے ہیں ویٹر ذرا پلیٹ لے کے جا۔ اور بھائی کبھی تو نے داد یتیمی کو نہیں سمجھا ہے، تو نے کبھی یتیمی کے درد کو نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی کام کرنے والے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کرو بیٹے یہ عمر تیرے پڑھنے کی تھی، یہاں کام کرنے کس لیے آ گیا؟ تو مکینک بنا تیرے ہاتھ کالے ہو گئے، پتا یہاں کیوں آیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس کا لہجہ دیکھنا، اس کا انداز دیکھنا، وہ یتیم رو کے کہے گا ہاں صاحب میری بھی عمر تھی، میں بھی چاہتا تھا قلم سنبھالتا، میں بھی چاہتا تھا کہ میں پڑھ کے اپنی زندگی سنوارتا، لیکن بچپن میں جب باپ کا جنازہ اٹھا میری ماں نے کہا بیٹے اب بستہ اٹھانے کی عمر چلی گئی ہے، اب تجھے گھر کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ اے بیٹے اگر تو نے بستہ نہیں چھوڑا تو بہن کس کے دروازے پہ
جا کے بھوک مٹائے گی، کس کے دروازے پہ جا کے روٹی مانگ کے لائیں گے؟ کب ماں کے تو جملوں نے مجھے مجبور کر دیا، میں نے بستہ پھینک دیا اور میں یہاں کام کے لیے آ گیا۔ جس جگہ پہ یتیم برتن صاف کر رہا ہے، تیرے ٹیبل کو کپڑے سے صاف کر رہا ہے، اور تو کھا کے مجھوں کو تاؤ دے کے چل دیتا ہے۔ آج صاف کیے تو نے کل دیا چل دیا۔ اور خدا کے راستے کبھی ہوٹلوں پہ جایا کرو، کم عمر کے بچے دیکھ لیا کرو، کبھی پیار سے ہاتھ پکڑ کے بلایا کرو، ان سے بھی پوچھا کرو بیٹے تو نے بھی صبح سے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے؟ تو صبح سے پلیٹیں اٹھا رہا ہے، بتا تیرے حلق کے نیچے کوئی لقمہ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے؟ تو نے کتنے جھوٹے برتن اٹھائے ہیں، بتا تیرے پیٹ میں سہارا بنا کہ نہیں بنا ہے؟ اگر وہ منہ ہلا کے منع کر دے یا کچھ نہ کہے، اور یار اپنا بیٹا سمجھ، اسے آگے بیٹھا اپنے ساتھ کی پیالی میں کھلا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے ساتھ غریب یتیم کھائے گا۔ میں نہیں جانتا یہ دنیا کیا کہے گی، لیکن اتنا جانتا ہوں ادھر یتیم مسکرائے گا، ادھر ساتھ میں مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگ جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو یار کسی کے درد دل کی دوا بن جاؤ، اور کوشش کرنا کسی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہ بنو۔ میری بات یاد رکھنا، زندگی ایسی گزار کے جا تاکہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو کوئی روکے پیچھے سے، کوئی یہ نہ کرے اچھا ہوا تو جگہ تو خالی ہوئی۔ تیرے جنازے کے پیچھے اگر کسی نے یہ کہہ دیا اچھا ہوا جگہ خالی ہو گئی، پھر سوچ لینا خیریت نہیں، پھر خیریت نہیں ہے۔ کم سے کم ایسے زندگی گزار کے جا جب جنازہ تیرا اٹھے اور اگلی شام آئے کسی بیوہ کے گھر سے رونے کی آواز آئے، کہیں یتیم آواز دے کے کہیں آج ہمارا سہارا چلا گیا۔ خدا کی قسم کوئی تیجا کرے نہ کرے، 40ویں کے چنے پڑھے نہ پڑھے، اگر تو یتیم کی مدد کر کے جائے گا تو قبر میں بعد میں پہنچے گا، مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے گا۔ بدلو اپنے طریقے، بدلو اپنے اصول، ہم اپنوں کے ہی نہ ہو سکے تو پھر غیر ہم سے امید کیا ہے؟ میرے سامنے یہ نوجوانوں کا مجمع، یہ بڑی محفل ہے۔ او بھائی، امیری غریبی یہ کیا فرق ہے؟ دولت سے کسی کو عزت نہیں ملتی، غربت سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے بدن پر پھٹے کپڑے ہیں اسے حقارت سے نہ دیکھو۔ اور میں تو اتنے بڑے مجمع میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جاہل بیٹھے ہیں یا بے عمل بیٹھے ہیں، نہ، میں تو ڈرتا ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا بھی بیٹھا ہو جب میں رات کو چادر اوڑھ کے سوتا ہوں وہ رات کو اٹھ کے اپنے رب کو رو رو کے منایا کرتا ہے۔ کون جانے اس مجمع میں کون کیسا دل لے کے بیٹھا۔ خدا را ایک بات اور کہتے ہیں، منبر سے لے کے نیچے تک سب میری بات سنیں، طلباء سے گزارش ہے اساتذہ کی عزت کرنا۔ آج یہ بھی ایک المیہ ہے حضرت، اگر شاگرد کو ذرا سا لہجہ آ گیا یا تھوڑی دیر مائک پہ بولنے کی اگر اللہ نے توفیق بخش دی تو پھر استاد کے سامنے آتے ہوئے وہ راستہ بدل دیتا ہے، کیوں اسے لگتا ہے استاد کے سامنے جاؤں گا تو مجھے ہاتھ چومنے پڑیں گے، اور ہاتھ چومے تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ حیا کر، تیری اوقات کچھ بھی نہ تھی، ایک مٹی کا ڈھیلا تھا۔ اگر آج تجھے آسمان کے ستارے سلام کر رہے ہیں تو یہ تیرا کمال نہیں، تیرے استاد کی راتوں کے جاگنے کا کمال ہے۔ استاد کی عزت کرنا۔ اور دوسری بات جو میں کہنے لگا تھا وہ بات یہ، چھوٹے بھائیوں اپنے بڑے بھائیوں کی عزت کرنا، اپنے بڑوں کی عزت کرنا۔ طلباء سے بھی گزارش کروں گا اگر آج تمہیں خدا نے علم کی یہ دستار اور جبہ عطا کیا ہے تو اس میں صرف تیری محنت نہیں، تیرے بڑے بھائی کی بھی محنت شامل ہے۔ اگر اس نے مزدوری نہ کی ہوتی تو تجھے پڑھنے کا موقع نہ ملتا۔ اور کتنے بھائیوں نے تو مزدوریاں کر کر کے اپنے بھائیوں کی فیسیں بھر کے انہیں پڑھایا، اور ان کی زندگی کھیتوں میں گزر گئی۔ آج جب بھائی کے ہاتھ میں قلم آ گیا، یہ وکیل بن گیا یا کوئی بھی افسر بن گیا، تو پھر کل جب اس کے گھر پہ مہمان آتے تو اسی بھائی کو جس نے اس کی ترقی کی راہوں میں اپنی گردن جھکا کے کہا تھا لے گردن میری یہ تجھے بلند ہونا ہے، اسی بھائی سے کہتا نا جی آج صبح سے شام تک بھائی صاحب گھر مت آنا، کہا کس لیے کہ آج میرے بیائی کے مہمان آنے والے۔ یہ ہم نے ترقی کا معیار رکھا۔ آج میرے گھر بھی آئی پی آنے والے، اب تک اسے اپنی غریبی کا احساس نہیں تھا۔ وہ بھائی کی جیب کا قلم دیکھ کے کہتا تھا یہ قلم میرا۔ وہ جب بھائی کے بے داغ کپڑوں کو دیکھ کے کہتا تھا کچھ نہیں ہوا اگر میں نے داغ والے پہن رکھے ہیں، اس کے بدن پہ جو صاف کرتا چمک رہا ہے یہ میری محنت کا صلہ ہے۔
کبھی احساس اسے غربت کا نہ ہوا، اور تو مرغے کھاتا رہا، وہ چٹنی کھا کے مسکراتا رہا۔ دنیا تجھے سلام کرتی تھی، سینہ تیرے بھائی کا چوڑا ہوتا تھا کہ کیا ہوا اگر سلام اس کو ہو رہا ہے تو محنت تو میری رنگ ہے۔ اسے کبھی احساس اس چیز کا نہیں ہوا کہ میں چھوٹا ہوں، لیکن جس دن بھائی نے یہ کہہ دیا آج شام تک گھر نہ آنا، اس لیے کہ میرے بیائی کے مہمان آ رہے ہیں، پھر اسے اپنے کپڑوں کے دھبے یاد آتے ہیں، پھر وہ کرتے کے پیبند دیکھ کے روتا ہے۔ کبھی کہتا یہ داغ تب لگا تھا جب میں نے تیرے لیے مزدوری کے لیے چوراہے پہ دھکے کھائے تھے، یہ پیبند تب لگایا تھا جب تیری فیس بھرنی تھی اور میرے پاس قبضہ نہ تھا تو میں نے کپڑے نہیں سلوائے تھے، اسی کرتے کو پیبند لگا کے پہنا تھا، لیکن بھائی تیری بلندی اور تیری ترقی کی راہ میں کوئی اینٹ اور روڑا نہیں آنے دیا تھا۔ اس دن اسے ان داغوں کو دیکھ کر کے احساس ہوتا ہے، اس دن پیبندوں کو دیکھ کے رویا کرتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح کہ ہم نے سماج میں اتنا فرق نہیں کر رکھا ہے، ہمارے گھر پہ ولیموں کی دعوت ہوتی ہے تو ہم غریبوں کو کبھی پوچھا نہیں کرتے ہیں۔ اگر یار سگے بھائی کے گھر میں شادی ہے اور اپنے بھائی سے اگر ناراضی ہو گئی ہے، بڑے بھائی نے اگر چھوٹے کو ڈانٹ بھی دیا ہے تو اس کے باوجود اس سے منہ لگانے کو تیار نہیں، بات کرنے کو تیار نہیں۔ ہم نے دسترخوان کو لمبے لمبے بچھا دیے، کہتے ہیں آؤ مکھیا جی تم بھی آ جاؤ، پردھان جی تم بھی آ جاؤ، سیٹھ جی تم بھی آ جاؤ، نیتا جی تم بھی آ جاؤ، ودھایک جی تم بھی آ جاؤ۔ تو نے نیتاؤں کو منانے کے لیے پیر کی جوتیاں گھس ڈالی، لیکن ظالم تجھے اپنے سگے بھائی کا دروازہ نظر نہیں آیا، اور تیرے بھائی سے تیری اپنی ناراضی تھی۔ کہتا اگر میں چلا گیا تو میری پونچھ نیچی ہو جائے گی، میری شان گھٹ جائے گی۔ اور ظالم کم سے کم بھائی کے بچوں کا تو خیال کیا ہوتا۔ جب وہ بچے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں ابا جی اگر چچا بلانے آ گئے آپ نہ جاؤ گے تو کیا ہم بھی نہ جائیں گے؟ اللہ اکبر، جب بچے یہ جملہ کہتے ہیں اس وقت باپ کا کلیجہ پانی پانی ہو جایا کرتا ہے۔ کیا کہے بچوں سے اپنے، تمہیں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اس وقت باپ اپنی گردن کو جھکا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہاں بیٹے اگر چچا بلانے آ جائے تو تم چلے جانا، لیکن میرا انتظار مت کرنا۔ وہ خدا کے واسطے تیرے گھر میں کبھی فنکشن ہوا کرے تو اپنا سے چہرہ پھیر کے نہ بیٹھا کر، کبھی اس کے بچوں کا بھی خیال کر لیا کر۔ یار جہاں نئے کپڑے تیرے بچوں نے خوشیوں کے لیے تیار کرائے ہیں، وہی نئے کپڑے تیرے بھتیجوں نے بھی تو تیار کرائے ہیں، بھتیجی نے بھی نئے کپڑے سلوائے ہیں، لیکن یہ بھائی کتنا ظالم ہو گیا ہے۔ اور یار تیرے دروازے پہ دسترخوان بچھا اور کتے پلے کھا کے چلے گئے، اگر نہیں آیا تو تیرا سگا بھائی نہیں آیا ہے۔ باپ نے دروازہ بند کر دیا، بچوں نے کہا تھا ابا جی دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ تو باپ حیا سے کہتا ہے بیٹے جب دنیا بیٹھا ہوا دیکھ لی حیا آتی ہے، کوئی کیا کہہ کے جائے گا؟ سگے بھائی تک نے منہ نہ لگایا کہ بیٹے زمانے کا سامنا نہیں کر پا رہا ہوں اس لیے میں نے دروازے کو تالا لگایا۔ اگلے دن فخر سے کہا کرتا ہے میرے دروازے پہ نیتا کھا کے گیا ہے، منتری کھا کے گیا ہے، مکھیا کھا کے گیا ہے، پردھان کھا کے گیا ہے، اور تیری اوقات کیا ہے تو کوڑی کی؟ اگر پردھان کھا کے چلا گیا تو کون سا کمال کیا ہے؟ اگر تیرے دروازے پر دنیا کھا کے چلی جائے اپنا بھوکا رہ جائے تو تجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر لینا چاہتا ہے تو کوئی آئے نہ آئے سگے بھائی کے دروازے پہ چلا جا، اگر ناراض ہے دروازہ بجا دے، اگر وہ کہ مجھے نہیں آنا اور پھر بھی تجھ سے صرف جا کے کہے نہیں تجھے لے کے جاؤں گا، اگر وہ کہے اتنی ضد کس لیے کر رہا ہے آنکھیں جھکا دے، کہہ دے بھائی میں تیرے لیے نہیں آیا، اگر آیا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کے لیے آیا ہوں۔ میرے حضور نے کہا ہے جو روٹے بھائی کو پہلے سلام کرے گا بخشش کی ضمانت مدینے والا محمد دے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد میاں صاحب اللہ مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے بھائی، اپنا ساؤنڈ یہ صحیح کرو اور سنیں میری بات۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اپنا ثبوت کھانا، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے اپنوں سے ناراض ہو کے نہ بیٹھا کرو۔ اللہ خوشیاں دے، خدا کرے تم میں سے ہر ایک کے بیٹے کے سر پہ سیرا سجے، سب بیٹوں کو دولہا بنتے دیکھو۔ اللہ خوشیاں دینا تو پرایوں کو بعد میں منانا، اپنوں کو جا کے پہلے منا لینا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوشش کریں اپنوں کو روٹھنے نہ دیں۔ جب ہمارے گھروں میں نفرتوں کی دیوار کھڑی ہے تو پھر ہم غیروں کا مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ ہاں تکلیف ہوتی ہے۔ کئی گاؤں میں تقریر کرنے گیا تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کی مخبری کی، وہ کتنے پیسے میں 500 روپے میں بک گیا ظالم۔ مسلمان کی دلالی کھا رہا ہے۔ ہمیں حیا نہیں چاہیے
اور کتنے مسلمانوں نے مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے گائے کا گوشت کاٹ کے اپنوں کے دروازوں پہ ڈال کے انہیں سزائیں کرائی. اور سالم اگر کسی کے بچوں نے یتیموں کی طرح زندگی گزاری تو پھر یاد رکھنا تیرے بچوں کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک ان کو بھی یہ صدمہ خدا دکھا نہیں دے گا. یاد رکھنا. اس لیے کسی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہ بننا. اللہ توفیق دے تو ٹوٹے دل کی دوا بن جانا. ہاں کسی کی بے قراری کا قرار بننا, کسی کی آنکھ کا آنسو نہ بننا. آج غریب دعوت بھی دے تو امیر بیٹے سے کہتا تو چلا جانا مجھے وقت نہیں ہے. اور اگر امیر کے گھر سے دعوت آ جائے تو صبح ہی جوتے موزے پہن کے تیار رہتا مجھے جانا. امیر نے بلایا اور قربان جا بریلی کے امام احمد رضا, اللہ بریلی کے تاجدار پر قربان جا. بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے شاگرد علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہیں. ایک بچہ گزر کے جانے لگا, کہنے لگا بڑے مول صاحب. آپ نے فرمایا ہاں بیٹے. کہنے لگا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا؟ کہا ایک وقت کا کھانا میرے گھر پہ کھا لیں گے آپ؟ سن رہے ہیں نا بات؟ ہاں یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف کفر و شرک کے فتوے لگائے. سنیں اعلیٰ حضرت کو, سمجھیں. اعلیٰ حضرت نے دیکھیں کون سا کردار امت کے سامنے پیش کیا. بچہ کہنے لگا حضرت جی کیا آپ ہمارے گھر دعوت کھا لیں گے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے؟ بچہ کہنے لگا حضرت میں یتیم ہوں, میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں. گردن جھک گئی. فرمانے لگے جا پھر احمد رضا کو دعوت قبول ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. جا احمد رضا کو دعوت قبول ہے. آپ نے فرمایا بیٹے کب کھلاؤ گے؟ اللہ اکبر. سنیں بیٹے کب کھلاؤ گے؟ بچہ کہنے لگا یہ ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا. بچہ گیا, ماں بڑے مول صاحب نے دعوت قبول کر لی. آئے ان کی صدقے جائیں ان کی سادگی پہ. آج بندہ مجھے علامہ نہ کہے تو میرا منہ بگڑ جاتا ہے. جی مجھے علامہ ہی نہیں کہا, مجھے تو محقق یاسر کہا جانا چاہیے تھا, مجھے تو غازی ملت کہا جانا چاہیے تھا. مگر قربان جاؤ امام احمد رضا کی سادگی پہ. قدیم تحقیق کے مطابق 56 علوم پہ مہارت تامہ رکھنے والی شخصیت, اور جدید تحقیق کے مطابق 100 سے زیادہ علوم پر مہارت تامہ رکھنے والی ذات. اور سادگی کتنی. بچہ کہنے لگا بڑے مول صاحب. آج کہہ کے دیکھ لیو کسی کو بڑے مول صاحب, یہی کہے گا تیرے باپ نے یہی تمیز سکھائی ہے. ہمارے تو چہرے ہی بگڑ جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے ہم پہ. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیٹے کب کھلاؤ گے؟ بچہ کہنے لگا ماں سے پوچھ کے آؤں گا. بچہ گھر کی طرف چلا. جب بچہ گھر کی طرف گیا نا ماں سے پوچھنے کے لیے, ماں نے کہا بیٹے جاؤ ان سے کہنا کل دوپہر کی دعوت ہے. بچہ آیا, اللہ اکبر. اس کے بچے کی گود میں چنے کا ساگ تھا. کس چیز کا ساگ تھا؟ ساگ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں ماشاء اللہ, ساگ سمجھتے ہیں نا, اور چنا بھی سمجھتے ہیں. چنے کا ساگ بچے کی گود میں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیٹے کھلاؤ گے کیا؟ بچے نے گود کی طرف دیکھا, کہنے لگے حضرت یہی چنے کا ساگ کھلوا دیں گے. شاید ناراض لگ رہے ہو, کہہ رہے ہو ہم تو بکرے کھانے والے لوگ ہیں. بول کی تو طبیعت کے خلاف ہی بول کے جا رہا ہے, یہ دعوت ہی ٹھنڈی نہ کرا دے کہیں. یہ تو نہیں سوچ رہے. بولیں ذرا یا رسول اللہ. تو بھائی پیچھے والے بھی بول دو اگر شہادت کا ڈر نہ ہو تو. ویسے جلسے میں جو سبحان اللہ کہتا وہ مرا نہیں کرتا جلسے میں. بولیں ذرا سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے جیسے قطعی کچھ کھا کے ہی نہیں آئے, خالی لنگر کے سہارے آ گیا. بھائی کچھ کھا پی کے گھر سے چلا کرو بھائی, تاکہ سبحان اللہ کہنے کا سہارا بنا رہا ہے. دیکھیو ذرا, میں کہتا ہوں دائیں بائیں دیکھو کون کھا کے نہیں آیا. ذرا بول دیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ جو بھوکے پیٹ کے وہ بھی بول گئے. ہاں راز راز رہنا چاہیے. جو کھا کے نہیں آیا وہ بھی کھا کے آیا, وہ بھی کھا کے آیا ہے. سن رہے ہیں نا میری بات؟ کہنے لگے بیٹے کیا کھلاؤ گے؟ کہنے لگا یہی چنے کا ساگ. اگلا دن دوپہر کا آیا. سرکار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگرد سے فرمایا علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چلیں جناب. کہا کدھر حضور؟ کا کل بچہ دعوت کر کے گیا تھا. بہاری پور ڈھال گئے, بچے کا مکان وہیں پہ تھا. جا کے دروازے پہ دستک دی, آواز آئی کون؟ کا بڑے مول صاحب آئے ہیں. اللہ اکبر. ماں نے اسی بچے کو ایک ٹاٹ کا ٹکڑا دیا. کہا بیٹے جاؤ مولانا کو دے کے آؤ, ان سے کہنا بچھائیں اور بیٹھ جائیں. اللہ اکبر. چلتی
ہوئی راہ ہے، لوگ گزر کے جا رہے ہیں، وقت کا امام بیٹھا ہے، کون سا فن میرے امام کو نہیں آتا تھا، اللہ اکبر، وقت کا علم کا تاجدار ہے، بٹھایا بوریا زمین پہ بیٹھ گئے، کوئی نکل کے جاتا، حضرت جی آپ یہاں، مسکرا کے کہتے آج احمد رضا کی دعوت ہے، تمہاری دعوت نہیں ہے، احمد رضا کی دعوت ہے، تمہاری دعوت نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں ہے، اور کوئی بات اعلیٰ حضرت کو اپنی شان کے خلاف نظر نہیں آئی، دیکھو تو صحیح وہ کتنی بلندیوں کا مینارہ تھا میرا رضا، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بوریا بچھا کر کے، جب وقت آیا بچے نے ہاتھ میں چنے کی روٹی لی، بیسن کی روٹی، چنے کا ساگ لیا، لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا، کہا کھائیے بڑے مول صاحب، جیسی آپ کے سامنے بیسن کی روٹی، چنے کا ساگ آیا، علامہ ظفر الدین نے اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے حضور اس سے تو آپ کا ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہے، مہربانی کریں ایک دو لقمہ کھا لیں، اللہ اکبر، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے عشق کے، میرے امام نے جب کھانا شروع کیا ہے، روز آدھی روٹی کھایا کرتے تھے، لیکن آج جب کھائی ہے، آدھی روٹی نہیں کھائی ہے، بلکہ ایک پوری روٹی کھا چکے ہیں، اور روٹی بھی وہ نہیں ہے جو پرہیز میں کھلائی جاتی ہے، روٹی بھی وہ ہے جس سے پرہیز اعلیٰ حضرت کا چل رہا ہے، جب کھا کے فارغ ہو گئے، آپ نے بچے سے کہا جاؤ بیٹے ماں سے اجازت لے کے آؤ، کہنا پڑے مول صاحب جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، بچہ آیا، اجازت دی، گردن جھکی اعلیٰ حضرت کی، واپس چلنے لگے، آئے مقام پہ، علامہ ظفر الدین بہاری کی آنکھ میں آنسو تھے، کہنے لگے حضرت جی میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بیسن کی روٹی ایک لقمہ آپ کے لیے زہر سے کم لگی ہے، آپ نے پوری روٹی کیوں کھائی ہے، اگر ایک لقمہ کھا لیتے تب بھی دعوت کا حق ادا ہو جاتا، میرے امام کی آنکھیں برسنے لگ گئی، فرمایا مولانا جانتے نہیں ہو جو دعوت کرنے کے لیے آیا تھا وہ یتیم تھا، جو دعوت کرنے کے لیے آیا تھا وہ یتیم بچہ تھا، ہاں یہ میں بھی جانتا ہوں اگر ایک لقمہ کھا لیتا تو دعوت کا حق ادا ہو جاتا، لیکن یتیم کا دل ٹوٹ جاتا، وہ یہ سوچتا کہ غریب کی دعوت تھی اس لیے احمد رضا نے ایک لقمہ کھایا ہے، فرمایا مولانا میں نے پوری روٹی اس لیے کھائی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو یتیم کے لبوں پہ مسکراہٹ دے گا قیامت کے دن خدا اس کو بنا حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ مفتی حماد میاں صاحب قبلہ، نور رحمانی کانفرنس، سرزمین پچرکی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی تک لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو جانا ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ملتی، تے فتوے پہ فتوے الٹے اعلیٰ حضرت پہ لگائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، یار اس عاشق کے عشق کو سلام، جس کے اپنے کارخانے کے نمونے دیکھنے ہو تو کوئی آ کے سید عبد الرحمن کی چوکھٹ دیکھے، ان کی چوکھٹ کے اگر کسی کو نمونے دیکھنے ہیں تو کوئی صدر اللہ فاضل کی چوکھٹ پہ چلا جائے، اگر ان کا فیض دیکھنا ہے تو کوئی مجاہد ملت کے دروازے پہ جا کے دیکھے، خدا کی قسم جس آگ نے جس پتھر کو اٹھا کے آگ لگا دیا وہ جہاں رکھا گیا ہے، آج بھی اپنی دور میں وہ ہیرے نایاب سے کم نظر نہیں آتا ہے، جدھر پہ کوئی امام احمد رضا کا فیضان ہے، جہاں جہاں دیکھو گے احمد رضا کا فیضان ہے، کہ انہوں نے عمل کی حفاظت کی، اور یاد اعتقاد دیکھو، خدا کی قسم قربان جاؤ، ان کے دروازے پہ آ گیا ایک بھکاری اور آ کر اس نے بہت بڑا چیلنج کیا، کہنے لگا مولانا 10 روپے دو ورنہ حویلی پلٹ دوں گا، اور یار اتنا سننا تھا، کہا کس سے؟ بریلی کے امام سے، کس سے؟ جس کا اپنا عمل یہ ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اس کی اپنی زندگی یہ ہے، جو ادائے مصطفیٰ بن کے چلا، جو ادائے مصطفیٰ بن کے سویا، جو اٹھا تو ادائے مصطفیٰ بنا، جو لیٹا تو ادائے مصطفیٰ بنا، خدا کی قسم سوتے تھے تو لفظ محمد بن کے سوتے تھے، اور کوئی ایسا عاشق ہو تو لا کے دکھاؤ، ہے کوئی ایسا عاشق زمانے میں؟ اللہ اکبر، ان سے آ کے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ حویلی پلٹ دوں گا، فرمانے لگے سن یہ ہمارے نبی کے دین کی شریعت اور اس کے اصول کے خلاف ہے، یہ جملہ نہ کہ 10 کے 20 لے جائیں، مگر مصطفیٰ کی شریعت کو چیلنج نہ کر، اس نے کہا دے رہے ہو کہ پلٹ دوں حویلی، فرمانے لگے جب تک تیرا یہ جملہ رہے گا میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ آپ کی بحث کی آواز اندر چلی گئی، ماں کے کانوں تک آ گئی، ماں نے کہا بیٹے احمد رضا فقیروں سے الجھا نہیں کرتے، کہنے لگے ماں میں بھی فقیر سے کب الجھتا ہوں، یہ مصطفیٰ کے دین کے خلاف بولے، احمد رضا کو گوارا نہیں ہے، کہ بیٹے دے دے 10 روپے کا، ماں 10 کے 20 دوں گا، اس سے کہیے یہ پہلے جملہ بدلے، یہ ہوتا کون ہے احمد رضا کی حویلی پلٹنے والا؟
यूं ही समझ रखा है तूने। जब इतना कहा ना तो मुफ्ती आजम हिंद के शरीफ उस वक्त 5 या 6 साल थे, दूसरी मंजिल पे थे, पैर फिसला जमीन पे गिर गए। माँ की आवाज आई, अहमद रजा बेटे मैंने कहा था ना कि फकीरों के मुंह नहीं लगा करते, देख तेरा बेटा छत से गिर गया, सर के बल गिरा है। आला हज़रत की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, अगर हुजूर की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफ़ा रजा हो सबको कुर्बान करने के लिए तैयार, सबको कुर्बान करने के लिए तैयार। इतनी बात आला हज़रत ने कही, मुफ्ती आज़म उठे, कपड़े झाड़े, कहने लगे अब्बा जी डटे रहिए, मुस्तफ़ा रजा को कुछ भी नहीं हुआ। ये उनका एतकाद था, अब्बा जी डटे रहिए, मुस्तफ़ा रजा को कुछ भी नहीं हुआ। फरमाने लगे, फिर जलाल आ गया, अल्लाहु अकबर, इमाम जलाल आया, पैर का जूता निकाला, फरमाने लगे मेरी जूती पलट के दिखा। हवेली की बात कर रहा है, जूती पलट के दिखा। उसने पहले ठोकर लगाई, लेकिन जूता अहमद रजा का जूता था, यूं ही तो नहीं पलट सकता था। उसने पैर लगाया, ना पलटा, फिर उसने एक हाथ से पलटना चाहा, ना पलटा, दोनों हाथ लगाए, ना पलटा, खड़ा हो गया, कहने लगा माफ कर दे, ये नहीं हो सका मुझसे। फरमाने लगे तूने जाना नहीं हमें, अल्लाह अकबर, तूने वैसे ही आके जिद कर ली, खुदा की कसम ये अहमद रजा की हवेली है, इस पे हुक्म भी मदीने वाले का चलता है और करम भी मदीने वाले का। ये उनकी शान की, उन्होंने ऐसे हमारे अकीदे की हिफाजत। आज आ जाते लोग लूटने के लिए कि तेरे ऊपर 6 आए हुए हैं, तेरे ऊपर 7 का असर है, ला अभी उतार देता हूँ, 2-2 मिनटों में उतार दिए जाते हैं। भाई मैं ताबीज का मुनकिर नहीं हूँ, इलाज का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन ढोंगी पीरों का बड़ा डर रहता है। वो गोरखपुर से फोन आया, कहने लगा तेरे घर में बनाए हैं 30,000 दे, वरना तेरे ऊपर एक और छोड़ जाएंगे। भाई ये कलकत्ता से आ गए की बात है, उन्होंने मुझे फोन किया डर के मारे, अगर 4 घरों से पैसे ले लिए 30,000 एक घंटे में, क्या हो सकता। मैंने कहा पकड़ के जूते लगा और उससे कह कि अपने आप को बचाने के लिए बोला मेरे घर में बाद में। कहने लगा अब तो चला गया, कल मिला तो बताएगा। ये अकीदा भी एक चीज है, अकीदा भी एक चीज है। अल्लाह वालों से मिलिए, अगर ये नजर डाल दें तो बेड़े पार हो जाते हैं। हाँ, और अगर जादू संतरियों के चक्कर में जाओगे तो ये अगर गठरी बांध के भी लटका देना ताबीज में, तो गधा तो बना सकते, इंसान नहीं बना सकते। थोड़ा सा एतकाद मजबूत करें। आला हज़रत ने कैसे कैसे फूल पेश किए, आज पूरी दुनिया के अंदर सरकार आला हज़रत का फैजान है। हाँ, पूरी दुनिया के अंदर आला हज़रत के नाम के चर्चे क्यों हैं? उन्होंने पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत से पहले बैठी है, पूरी जिंदगी, और बिला वजह में दुनिया नहीं उनको अपना कहती है। अल्लाह अकबर, उन्होंने एहसान किया उम्मत पे। उन्होंने कहा था एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे, सारे बोले शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज जब उम्मत को शूर आया तो उम्मत भी कहने लग गई, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये अता है आला हजरत की, शेखुल मुस्लिमीन आला हजरत की अता, बल्कि करामत है आला हजरत की। और खुद कितने बड़े बाप के बेटे हैं, नजीबुल्लाह है, औलादे रसूल है, औलादे अली हैं, आले रसूल है। हाँ, अल्लाह अकबर। इनकी चौखट पे तो बिगड़े मुकद्दर सवारे जाते हैं, बिगड़े मुकद्दर सवारे जाते हैं। अल्लाह तौफीक देना तो अल्लाह वालों के कदमों से वापस आ जाना। हाँ, फरमाया गया ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का जहाँ तक सवाल है, आज बंदा कितना अल्लाह से डर रहा है, मुझे बताइए तो सही, कितने डर रहे हैं। हम दुकानों पर बैठे ना, तो दुकानों का मामला ये हजरत, अगर दुकान चलाने वाला ना इतनी लंबी छुरी लेके बैठा है, तो जो खरीदने वाला जा रहा है वो इतनी लंबी छुरी लेके जा रहा है, वो तेज कर रहा है, 150 का 200 नहीं दूंगा सीधा। तो वो कह रहा है अच्छा चल आज हम तुझे ही ठगेंगे। उनने 6 लाइटें लगा रखी हैं, घटिया को अच्छा बना के बेच रहा है, दुकान पे लिख रखा है उसने, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों? फिर तुम्हें घर जाके स्कैम दिख जाएंगे। भाई हलाल कमाई तलाश कर, झूठ बोल के धोखा दे के ना ला, उसकी बला मुसीबत इतनी पड़ेगी औलाद में ना कि अपने साथ कुछ सीधी नहीं होता। आज लोग कहते हैं ना हम कमाते होते बरकत नहीं होती, जरा ये तो देख कमा कहाँ से,
کما کہاں سے ہو؟ یہ نہیں کہ کمائی بند ہوگی تب اللہ کی طرف سے عذاب آئے. کمایا جو چٹکیوں میں چلا جاتا ہے نا وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. حلال کمائیے، جائز کمائیے، کسی کا دل توڑ کے نہ کمائیے پر جائز طریقے سے کمائیے. ڈنڈی نہ مارے. دکانوں پہ چلے جائے 1 کلو میں 9 سے گرام ملے، میٹر میں 90 سینٹی میٹر ملے. یہ ہمارے ناپنے اور تولنے کے سامان ہے. نہ لوگ کہتے جھوٹ نہ بولیں تو دھندے میں برکت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں. تو ذرا اللہ پہ بھروسہ تو کر. رب فرماتا تو ہم پہ بھروسہ کرتا، ہم اس کے لیے کافی ہیں. ہم اس کے لیے کافی اللہ پہ بھروسہ کریں، رزق حلال تلاش کریں اور کوشش کریں اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو رزق حلال عطا فرمائے. بہت لمبا ہو رہا ہے جی. مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اور وقت بڑھایا جائے. نہیں یہ پھر حکم ہی ہے 2 بجے تک. ہاں ہاں جی خیریت ہے آپ لوگ؟ اگر سننے کے لیے تیار ہے تو سارے کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ طریقے بدلیے اپنے. پہلے اپنے گھر کی جو دیواریں ہیں نا انہیں گرائیے. ایک دوسرے کو پیار بانٹیں، محبت بانٹیں، ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں. آج ہم نے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں. بھائی حضور کی عظمت پر پہرے دینے بعد میں نکلیے، پہلے اپنی نفرتوں کی دیواریں ہٹائیے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کھڑے ہو جائیے. میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، تم سے بھی گزارش کر جاؤں نوجوانوں، ایک بات کر لوں تم سے بھی تھوڑی سی. تیار ہے کڑوی سننے کے لیے؟ او بھائی یہ جو چہروں کے ڈیزائن بنا رکھے ہیں، چہروں کے ڈیزائن، داڑھی میں سینگ بنائے گھوم رہا، ایک داڑھی میں بچھو بنائے گھوم رہا ہے. تو بھائی اس کا سخت عذاب ہے. داڑھی منڈانے والوں کی بڑا سخت عذاب ہے. تو دنیا میں کیڑے بنائے گھوم رہا ہے چہرے پہ؟ دنیا میں چہرے پہ داڑھی کیا ہے؟ وہ تماشے بنا دیے. وہ نوجوان سچی بات بتا، مر گیا ہے. تو یہ جو چاری آ رہے ہیں کہتے نہیں ابھی داڑھی نہ رکھ. عجیب تماشا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی داڑھی رکھوا دی، ابھی بچے کی عمر ہی کتنی تھی، ابھی ٹائم تھوڑی تھا داڑھی کا. اگر داڑھی کا ٹائم یہ نہیں ہے تو بتا جب پیدا ہوا تو داڑھی تھی؟ بولے کیوں نہیں تھی؟ ٹائم تھا داڑھی کا، ٹائم تھا. بول کیوں نہیں رہے؟ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی. اگر کوئی حضور کے نام کا کوئی کارٹون بنا دے تو منسوب حضور کی طرف کرے. میں پہلی بات کہتا ہوں دنیا میں کوئی حضور کی طرف منسوب کر کے کارٹون بنا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نقل اس کی جا سکتی ہے جس کو کبھی دیکھا گیا ہو. جس کی تصویر ہی نہ ہو اس کا آپ کارٹون بنائی کیسے بن سکتا؟ نہیں بن سکتا نا. یہ تو تم نے کسی کا بھی بنایا ہوگا، میرے محمد کا تو نہیں بنایا ہوگا نا. اللہ اکبر. انہیں رب نے کیسا بنایا؟ نبیاتی نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا. اللہ سلامت رکھے. حضرت جی نمبر والے نعت نہیں پڑھتے، یہ مجمع والے بھی نعت پڑھ رہے ہیں. اور یہی تو ہم چاہتے ہیں جب ان کی عظمت پہ سر کٹانے کی باری آئے نا تو صرف جبے والا آگے نہ ہو، پینٹ شرٹ والا بھی آگے، تاکہ دنیا جان لے حضور سے پیار کرنے والے صرف جبے والے نہیں بلکہ پینٹ والے بھی مصطفیٰ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا ٹوپی والے پیار کیا کرتے ہیں. یہی تو ہم چاہتے ہیں. ہاں ہر بندہ اپنے رنگ میں کھڑا ہو. سن رہے میری بات؟ ہم نے یاروں کے چکر میں کہا نہیں ابھی عمر نہیں آئی بچے کی. وہ بھائی پیدا ہوئے دانت نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ میدا کمزور تھا تو ایسی چیز نہیں کھا سکتے تھے جو دانتوں سے کاٹنی پڑے، اس لیے اللہ نے دانت ہی نہیں جمائے. میدا مضبوط ہوا اس نے دانت جمائے. جو میدا کچھ مضبوط ہوا تو دودھ کے دانت نکالے. جب دودھ مضبوط ہو گیا تو وہ اکھیڑ کے دوسرے نکالے. مشیت ہے اللہ کی، اس کی قدرت ہے. بلا ضرورت تو اس نے کوئی چیز رکھی نہیں، اس نے دانت بھی 2 بار بدل دیے. کیوں؟ جیسے جیسا میدا بدلتا رہا وہ تیرے دانت بدلتا رہا. جب تیرے دانتوں میں طاقت کاٹنے کی آئی تو میدے میں ہضم کی طاقت آ گئی. جب میدے میں ہضم کی طاقت آئی تو نے چبا کے کھانا شروع کر دیا. اور یار اس نے دانت بلا ضرورت نہیں نکالے تو تیری داڑھی وقت سے پہلے کیسے نکل سکتی ہے؟ اور تو روز اس طرح لے کے بیٹھتا ہے، داڑھی کو مڈایا کرتا ہے. میں نے کہا تھا کارٹون بنانے والا کارٹون بنائے تو ہم روڈوں پہ اتر کے آتے ہیں کہ اس نے حضور کی توہین کی ہے. مگر مجھے تو بتا جوان، تو ہفتے میں 3 دن اپنی داڑھی مونڈ کے نالی میں ڈالتا ہے، کوئی تیرا ہاتھ
ہاتھ پکڑ کے تجھ سے کیوں نہیں کہتا تو نے حضور کی سنت کی توہین کر دی ہے, تو نے مبارک بالوں کو پیالی میں ڈالا ہے, یہ حضور کی سنت کی توہین ہے, تیری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے؟ اور مجھے بتا تو صحیح, چار یاروں کے کہنے میں آ کے تو نے چہرے سے داڑھی مٹا دی, تو نے مصطفیٰ کی سنت کے بال اپنے چہرے سے ہٹا دیے. مجھے یہ بھی بتاتا چل پیارے کہ موت کا کوئی وقت ایسا ہے کہ یہ بڑھاپے ہی میں آئے جوانی میں نہ آئے. اور یار کتنے جنازے ایسے دیکھے ہیں کہ لوگوں کو پہچان تک نہیں ہوئی ہے چہرے دیکھ کے کہ کلمہ پڑھنے والے کا جنازہ ہے یا غیر مسلم کا جنازہ ہے. خدا کے واسطے چہرے پہ داڑھی سجا لے تاکہ مر کے قبر میں پہنچے, فرشتے حساب لینے کے لیے آئے. میں نے تو یہاں تک علماء کو کہتے سنا ہے اگر کوئی داڑھی والا قبر میں ایمان کے ساتھ جاتا ہے اور چہرے پہ داڑھی سجا کے جاتا ہے, فرشتے حساب کے لیے آتے ہیں. جب ایک فرشتہ ہٹاتا ہے کفن چہرے سے, دیکھتا ہے سنت سجی ہے, کفن ڈھک کے چلنے لگتا ہے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے او یار حساب نہیں کرنا, کا حساب کی ضرورت کیا ہے, اس کے چہرے پہ داڑھی ہے, چہرہ بتا رہا ہے مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی گزار کے آ رہا ہے. او یار ایسے مر کہ تیرے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجی, ہاں چہرے پہ سنت سجی. نہیں دیکھ نہیں یہ کام نہ دیکھیے, ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, لیکن امید کرتا ہوں انشاءاللہ جب بات مکمل ہوگی میری بات سنیں بھی. باتیں بہت ساری ہو جائیں گی, ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. ایسی میں مولوی کو ایک رات کے لیے رکھا ہے, باتیں 4 جلسوں کی سننا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ جب صدارت مفتی صاحب فرما رہے ہیں تو پھر یہاں بے وقوفی کری کون سکتا ہے؟ کیا خیریت ہے نا آپ لوگ, ذرا بولیں سبحان اللہ. داڑھی چہرے پہ سجاؤ اور حضور کی سنت سمجھ کے اسے سجا. یہاں تک فرمایا اگر گھر میں برکت نہ ہو اور تو سب سے مایوس ہو جائے, اپنی داڑھی ہاتھ میں لے اور یوں اٹھا کے کہ یا اللہ محبوب کی سنت کا صدقہ میرے گھر میں روزی اتار دے. فرمایا گیا جب اس کا صدقہ دیا جاتا ہے نا, ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں, اللہ کی طرف سے برکتیں پہلے اتار دی جاتی. یہ اتنی بابرکت چیز ہے, یہ حضور کی سنت ہے, کوئی عام بال نہیں ہے, یہ حضور کی سنت ہے. آؤ چہروں پہ داڑھی سجا لو, اللہ اکبر. کبھی ان کے لیے کچھ کر کے تو دیکھو. اگر کوئی بندہ چاہتا حضور میرے لیے گنبد خضرا میں ہاتھ اٹھائیں, آج اس محفل میں عہد کرے حضور میں نے آپ کی رضا کے لیے یہ عہد کیا ہے کہ آپ کی سنت اپنے چہرے پہ سجاؤں گا اور اسے ساتھ قبر میں لے کے جاؤں گا. خدا کی قسم دنیا سوتی رہ جائے گی, مدینے والا گنبد خضرا میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. کیا بات ہے. ابا مر جائیں تو بندہ کیا کرتا, جاتا قرآن کے پاروں کی پیٹی لے آتا. ابا مرے ہیں لوگ پڑھو اس میں, گیا پیٹی لے آیا. ابا کو جنتی بنانے کا یہی راستہ ہے. اور کبھی ابا کے جنازے پہ کھڑا ہو اور جنازے پہ کھڑے ہو کے کہ ابا آج تو دنیا سے جا رہا ہے, جا میں تیری خوشی کے لیے تیرے نام پہ آج وعدہ کرتا ہوں مصطفیٰ کی سنت سجاؤں گا. باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے اتنا کہہ اور سنت سجانے کا وعدہ کر. پھر دیکھ قبر میں باپ پہنچے گا, خواب میں آ کے کہے گا بیٹے تیری سنت رکھنے کے صدقے میں اللہ نے میری بھی مغفرت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے داڑھی رکھنے کا عہد کرو, کبھی ان کی قبر پہ جا کے داڑھی رکھنے کا عہد کرو, کبھی حضور کے جلسے میں کھڑے ہو کے داڑھی رکھنے کا عہد کرو. نوجوان تم نے زندگی کو سمجھا کیا ہے, خدا کی قسم آ حضور سے پیار کر, پھر دیکھ تقدیر کیسے بدلتی ہے, تقدیر کیسے بدلتی ہے. حضور سے پیار کرو. ایک جوان تھا نا, اس کا رشتہ ہوا. جب جوان کا رشتہ ہوا تو اس وقت کریم شیخ تھا. کچھ ماں بہنیں کہتی ہیں نہیں جی ہمیں داڑھی والا مرد پسند نہیں ہے. وہ حیا کر, تو کنیز فاطمہ ہے, تو کنیز فاطمہ ہے, تجھے اپنے کردار کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تو کہتی مجھے داڑھی والا پسند نہیں ہے. اگر کسی داڑھی والے نے یہ کہتی مجھے بالوں والی عورت پسند نہیں ہے تو بتا ہر کدھر کو چھپا کے پھرے گی. کتنی آسانی سے کہہ دیتی ہے. رب نے تو کتنا کرم فرمایا ہے, عورتوں کو سر کے بالوں سے عزت دی ہے, مردوں کو داڑھی کے بالوں سے عزت دی ہے. اگر تیری شرط یہ ہے کہ مرد کی داڑھی ہوگی تو شادی نہیں کروں گی, اگر مرد یہ کہتے ہیں کہ اس کے سر کے بال ہوں گے ہم اس سے شادی نہیں کریں گے, تو چلتی پھرتی بھوتنی نظر آئے گی. تجھے کون اپنے گھر کی رونق بنائے گا؟ خدا کے واسطے کسی مرد کو مجبور نہ کرنا داڑھی منڈانے کے لیے. اگر تو کنیز فاطمہ ہے تجھے بھی جنت میں جانا ہے. اگر تیرا شوہر داڑھی نہیں رکھتا اس کا ہاتھ پکڑ اس کے قدموں میں دوپٹہ رکھ دے اور کہتے میرے سردار آج زندگی میں پہلی بار مان رہی ہوں, چہرے پہ سنت سجا لے, میں کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزاروں گی. خدا کی قسم جنازہ تیرا جائے گا, فرشتے کہیں گے کنیز فاطمہ زہرا جا رہی ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب
सुभान अल्लाह सुभान हया का मामला है, ये शर्त ना लगा कि दाढ़ी वाले से शादी नहीं। हाय क्या बात है। हाँ कहो तुम मैं यार एक बात कह के जाके गुजर जाना चाहता हूँ, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। और कामिल मर्द ही वो होता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है। हाय वाह। हाँ, मर्द कामिल ही वो है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है। अल्लाह अकबर। नौजवान क्लीन शेव रिश्ता हुआ, लेकिन दिल में क्या आई, किसी मौलवी का बयान सुना, उसने दाढ़ी रखने का अहद कर लिया। जब बारात गई दाढ़ी बड़ी हो चुकी थी। जब दूल्हा बन के ये ससुराल पहुंचा, ससुराल वालों ने चेहरे पे दाढ़ी देखी, कहने लगे नहीं जी इसके साथ बेटी का निकाह नहीं करेंगे, हमने जो लड़का पसंद किया था वो तो क्लीन शेव था, इसके चेहरे पे दाढ़ी है। बिगड़ गए ससुराल वाले, कहा अगर तुम्हें निकाह करना इसकी दाढ़ी मुंडाना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। बाप ने बेटे को बुलाया, कहा लखते जिगर नूरे नजर इज्जत का सवाल है, ए बेटे ये आज तो अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडा ले, उसके बाद दाढ़ी रख लेना, आज कम से कम इज्जत रह जाएगी। अगर तू दाढ़ी नहीं मुंडाएगा खाली हाथ बारात जाएगी, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। बच्चे की आंख में आंसू आ गए। जवान कहने लगा बजी जरा बताओ तो सही, तुम भी तो हज करने के लिए गए थे। हाँ बेटे गया तो था। कहा तुमने मुझे मुस्तफा के रोजे के इश्क की कहानी सुनाई थी। कहा हाँ सुनाई तो थी। कहा तुमने कहा था जब मैं मुस्तफा के रोजे पे पहुंचा इश्क मुस्तफा में बेहोश होकर जमीन पे गिर गया था। कहने लगा अब बताओ तो सही वो कौन सा इश्क था जिसने रोजे पे बेहोश करके गिराया था। आज कौन सा इश्क है जो बेटे से दाढ़ी मुंडाने की बात कर रहा है। बाप ने कहा बेटे इज्जत की बात है, आज दाढ़ी मुंडा दे, मैं तुझे फिर मजबूर नहीं करूंगा। बच्चा कहने लगा बाजी ये नहीं हो सकता। जब बच्चे ने बार बार इनकार किया तो बाप कहने लगा सुन सुन सुन, अगर तू दाढ़ी नहीं मुंडाता तो फैसला कर, अगर तूने दाढ़ी नहीं मुंडाई तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करूंगा। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फैसला कर तुझे दाढ़ी चाहिए या जायदाद चाहिए। जवान की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा कुछ देर का मौका दे। जवान बाप के पास से उठा, कचड़े के ढेर के पास गया, रुख किया मुस्तफा के मदीने की तरफ, रोने लग जाता है। कहता या रसूल अल्लाह आज आपकी सुन्नत की कीमत चुका रहा हूँ, आपके प्यार की कीमत चुका रहा हूँ। आज इसलिए ठुकराया जा रहा है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, बेटी इसलिए नहीं दी जा रही है कि मैंने आपकी सुन्नत से प्यार किया है। उसके बाद बाप का चेहरा देखा और आवाज दे के कहा था बाप तूने चैलेंज किया है, अगर मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा तो तू मुझे जायदाद से बेदखल करेगा, ये लड़की नहीं देंगे। उसने इतना कहा, अपने सर से चेहरा उतारा, कचड़े के ढेर में डाला और मुस्तफा की तरफ देखा, गुंबद खजरा की तरफ रुख किया, रो के कहा था या रसूल अल्लाह ये दुनिया छूटती है तो छूट जाए, मुस्तफा तेरा दामन मरते दम तक छूटना नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह पर ये कहा, हार फेंका, सेरा फेंका, चला गया। बाप ने बेदखल कर दिया। 5-6 महीने भटकता रहा। बड़े बाप का बेटा था, कोई गरीब नहीं था, एक ही जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजारता रहा। मौसम सर्दी का आ गया, जब एक ही जोड़ी कपड़े थे, पैसा भी नहीं था, गैरतदार बेटा था, हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं थी। सर्दी आ गई, अब ठंडी इतनी बड़ी कि बर्दाश्त से बाहर। सोचने लगा कहाँ जाऊं। सफर करते करते ना मस्जिद नजर आ गई। एक मस्जिद के कोने में सपने लिपट के बैठ गया, सपने लिपट के बैठ गया। मस्जिद के पड़ोस में मस्जिद के सदर का घर था, अमीर था, दौलत वाला था। वो रात में उठा, मस्जिद की तरफ आया, पूरी मस्जिद तलाश की। तलाश करने के बाद उसने फिर सब हटा के देखी, जवान निकला, हाथ पकड़ा, घर ले गया। उसने खिदमत की। सुबह को जवान कहने लगा मैं जाना चाहता हूँ। उसने कहा मेरे घर का मेहमान बन जा। कहा किस लिए? कहा तू बता तो सही कौन सी इबादत तूने की है जो मुस्तफा का प्यारा हो गया है? कौन सी इबादत की है जो हुजूर का प्यारा हो गया है? कहने लगा बात क्या है? कहने लगा जब तू मस्जिद में आया ना, ख्वाब में मेरे हुजूर आए थे, तो बिस्तर में लेटा, मेरा बेटा मस्जिद में ठंड में बैठा हुआ है, जा उसके कपड़ों का इंतजाम कर। उसने कहा बता तो सही कौन सी नेकी की है? इतना सुना जवान चीख मार के रोने लग गया। कहने लगा मैंने कोई सजदे भी लंबे नहीं किए, कयाम भी लंबे नहीं। कहा फिर? कहने लगा उनके नाम पर मैंने सिर्फ दाढ़ी रखी है, दाढ़ी रखी है, और उस दाढ़ी की कीमत में मैंने बाप छोड़ा, जायदाद छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। कहने लगे हुजूर ने तब तुझसे इतना प्यार किया। रो के कहने लगा हमारी बेवफाई पे वो इतना प्यार करते थे, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आवाज आती है गुंबद खजरा से, और दीवाने जिस्म क्या हम तो तेरी रूह में उतरे होते, तूने चाहा भी नहीं चाहने वालों की तरह। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, जवानों हुजूर के लिए दाढ़ी रख लो।
حضور کی رضا کے لیے مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے داڑھی رکھو. وہ جوانوں خدا کی قسم مشکلیں دیکھنا خود بخود ہٹتی نظر آ جائیں گی. اللہ جنتی بنائے سب کو اور سب کو اللہ توفیق دے مردوں کو کہ وہ مصطفیٰ کی سنت اپنے چہروں پہ سجائے. سجائیں گے نا انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. لیکن کیا کروں عمر بڑھاپے کی آ گئی لوگوں کی، لیکن اب تک صاف کرنا نہیں چھوڑا. ہو چچا جی کب چھوڑو گے داڑھی؟ اب تو قبر میں پیر لٹک گئے ہیں. ابھی کوئی عمر آئے گی اور تم داڑھی رکھنے تیار ہی نہیں. بھائی چہروں پہ داڑھی سجا لو، مصطفیٰ کی سنت سجاؤ چہرے پہ. مر کے قبر میں پہنچو گے خدا کی قسم کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. ہاں اور حضور سے سچا عشق کرو، اعلیٰ حضرت سے پیار کرو، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہیے. اس دور میں رافضیت خارجیت کی ہوائیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں اور بڑی آسانی سے ایمان کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے. یاد رکھیے جنتی وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے. اور بھائی مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند رہیے. جن کے چوری کرتے رہے وہ اپنوں کا نام لیتے ہوئے نہیں شرماتے، اور جنہوں نے خون جگر پیش کیا ہم ان کا نام لیتے ہوئے کیوں شرمایا ہے. احمد رضا نے ہم کو در سے وفا دیے ہیں، عشق نبی کے دیپک دل میں جلا دیے ہیں. اے عاشق رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت حضرت بلبل جھارکھنڈ علامہ صدیق حسن صاحب قبلہ جھارکھنڈی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذرا ادھر والے لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ. دیکھو ایسا لگنا چاہیے اللہ والے کی محفل ہے یار. تو یہ اگر 2 نہیں 3 بھی بچ جائیں تو جلسہ جوان رہنا چاہیے. ذرا ادھر والے بولیں سبحان اللہ اور زور سے. اور الیکشن آئے گا تو نیتاؤں کے نعرے لگاتے گلے بیٹھا لو. آج حضور کی محفل کے نعرے لگا کے جا، اور اگر آواز بیٹھ جائے ماں کے قدم چومنا، کہنا ماں تیرے دودھ کی برکت تھی. دنیا نیتاؤں کے نام آواز کر کے آتی ہے، میں نے مصطفیٰ کے نام اپنی آواز کر دی. ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ. احمد رضا نے ہم کو در سے وفا دیے ہیں، عشق نبی کے دیپک دل میں جلا دیے ہیں. اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بس ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینی ہے، کسی کا حق نہیں کھانا ہے، کسی کو ناجائز نہیں ستانا ہے، اپنوں کی قدر کرنی ہے، اپنے روٹے ہوئے کو منانا ہے. اگر ناراض ہیں ان کے پیر بھی پکڑنے پڑے تو پکڑو، لیکن انہیں منا لو. اس میں عزت کم نہیں ہوگی. فرمایا گیا حضرت علی نے فرمایا اگر جھکنے سے کسی کی عزت کم ہوتی ہے، علی چیلنج کرتا ہے اگر کوئی یہاں ذلیل ہو جائے جھکنے سے، قیامت کے دن اس کی عزت کا علی ذمہ دار ہے. ہاں تو جھکنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے. تو جھکیے من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیا. تو جھکیے اللہ کی رضا کے لیے. اپنوں کو منائیے، اپنوں کو روٹنے نہ دیجیے، اپنوں کو منا کے رکھیے. بھائی بھائی ہوتا ہے، اپنا اپنا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے. جوان ایک بات اور کہہ دوں تو سے برا تو نہیں مانیں گے، بس ایک بات کہہ کے گزر جاؤں. کبھی ماں باپ کو یہ تانے مت دینا تم نے میرے لیے کیا کیا، کبھی مت کہنا. ماں باپ کی بے شمار قربانیوں کا نتیجہ تو ہے، تو نے جانا نہیں. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا نا اس کے دل میں سراخ ہے، تو ماں باپ ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ کہتے میرا دل نکال لے، میرے بیٹے کو زندگی دے. اس کی قیمت تم کبھی ادا نہیں کر سکتے ہو. کہتے ہو باپ نے چھپر میں پیدا کیا، چھپر میں زندگی گزر گئی، تجھے چھپر تو نظر آیا، پھوس نظر آیا، لیکن جو محنت سے باپ نے لقمے کما کے کھلائے وہ محنت نظر نہیں آئی. اگر نہ آئی ہونا کبھی چوک میں کھڑے ہونا اور دیکھنا ایک باپ سردی میں بغل میں ہاتھ دبا کے کیسے بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے. یار پرندے بھی گھونسلے نہیں چھوڑتے، غریب باپ بچوں کے لیے بستر چھوڑ دیتا ہے. جس گرمی میں جانور بھی درختوں کا سایہ تلاش کرتے ہیں، ایسی گرمی میں باپ بچوں کے لیے لوگوں کے تانے کھایا کرتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، کتنے سورج سر پہ اتارتا ہے تب بیٹا جوان ہوتا ہے. اور تو کتنی آسانی سے کہہ دیتا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. وہ یار باقی بات نہیں کہتا. خدا کی قسم اگر باپ نے تجھے اپنا نام نہ دیا ہوتا تو نہ سماج میں کوئی وقار ہوتا، نہ سماج میں تیری عزت. آج عزت ہے تو باپ کے نام کی وجہ.
میری طرف سے ماشاءاللہ میری طرف سے فری ہے اور آپ کی طرف سے 20 روپے کا تحفہ اس کے نام پہ ہونا چاہیے. ہاں ماشاءاللہ یہ نقش ازری او میرے پیر و مرشد کا سبحان اللہ. ہاں زور تاج الشریعہ ابر رحمت تیری مرکت پر گہرباری کرے حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے بنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر, خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر. وہ لوگوں ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کی قدر کرو. یہ چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے. ہاں پھر یہاں کی طرف جائیں گی دوبارہ نہیں دیکھ پاؤ گے. دولت ہوگی دیکھ کے مسکرانے والے ماں باپ نہیں ہوں گے, گاڑی ہوں گی بیٹھنے والا باپ نہیں ہوگا. ہاں ٹھنڈی ہوائیں کولر کی ہوں گی, ٹھنڈی سانس لینے والی ماں نہیں ہوگی, تو پھر آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا. آج ماں باپ ہیں, عزت کر لو. میرے ذمہ یہ موضوع باقی رہ گئے, ماں باپ کی عظمت کا موضوع رہ گیا, جہیز کا موضوع رہ گیا, کئی سارے ایسے موضوعات ہیں حضرت جی جو لوگوں کی فرمائش کی باقی رہ گئے. میں اکیلا بندہ یا ویسے بھی سنگل پسٹن کا آدمی ہوں, میں کتنی دیر یہاں بیٹھ سکتا ہوں. بس جتنا ممکن تھا میں نے بات کی. بس پوری تقریر کا نچوڑ اور محاصل یہ ہے, کسی بھی کام میں اللہ کا ڈر نظروں میں رہنا چاہیے اور اس کا خوف رہنا چاہیے. اور جب نیک کام کر لو تو ولیوں کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے تاکہ شیطان تمہاری کمائی دولت کو چھین کے نہ لے جا سکے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری ولیوں کی لگائی گئی ہے. اس لیے نیکی کرنا بھی ضروری ہے, ولیوں کے دامن سے وابستہ ہونا بھی ضروری ہے. اور رہ گئی بات نسبتوں کے فائدے کی تو بس ایک بات کہہ کے گزر جاؤں. اگر اصحاب کہف کا کتا ان کے دروازے پہ پہرا دے, اللہ قرآن میں ذکر کر دیتا ہے اگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ولیوں کی چوکھٹ پہ پہرا دے تو پھر اس کا نام جنتیوں کی لسٹ میں کیوں نہیں لکھا جا سکتا ہے؟ لکھا جائے گا نا انشاءاللہ. ولیوں سے پیار کرو, ہم نسبتوں والے لوگ ہیں. بس جو ہوئے اغلاط تو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہے یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. اتنی زور سے سبحان اللہ کا, اللہ کے بندو اتنی زور سے ان بزرگوں کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھاؤ, گواہ بناؤ ان بزرگوں کو. سارے لوگ کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے الا البلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.